مریم نواز نے گوجرانوالا کو تاریخی منصوبہ دیا، ماس ٹرانزٹ سسٹم گوجرانوالا کی تقدیر بدلے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، شہریوں کی عالمی معیار کی سفری سہولتیں پوری ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ نواز شریف نے 1985 میں تعمیراتی سیاست کی بنیاد رکھی، ایٹمی طاقت کی بدولت معرکہ حق میں تاریخی فتح ہوئی۔ نواز شریف نے سازشی سیاست کو شکست دے کر ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ ان کو سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ نواز شریف کی میراث آج بھی پنجاب میں جاری ہے۔ گوجرانوالا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا گوجرانوالا میٹرو کے بعد جلد فیصل آباد میٹرو کا آغاز ہوگا۔ پنجاب میں ہیلتھ ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ پنجاب کی اور پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر مستحکم ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا 12 سال میں ترقی سے محروم رہا، عوام نے جھوٹ کی سیاست کو چھوڑ کر نون لیگ کو ووٹ دیا۔ دنیا بھر میں پرنٹ میڈیا شدید مشکلات کا شکار ہے۔ سوشل میڈیا کی غلط خبریں بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کا ساتھ دیا۔ پی ٹی آئی بھارتی میڈیا کو انٹرویو سے ملک کو متنازع بنا رہی ہے۔ پاکستان کو مثبت انداز میں شوکیس کرنا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی صحافی کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے مستقل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر کامران خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں نئے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مراد علی شاہ اور سینئر ججز کی تقریب میں شرکت، بار عہدیداران، قانونی شخصیات اور سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک۔ تقریب میں شرجیل میمن، ضیاء الحسن لنجار اور ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار، مرتضی وہاب اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان نے بھی شرکت کی۔ بانی پی ٹی آئی بھارت سے جنگ کے دوران بھی غلط زبان استعمال کرتے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا کہ بانی پی ٹی آئی کی شناخت پاکستان دشمن کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتہائی محتاط زبان استعمال کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کی بھارتی میڈیا سے گفتگو پر سوال اٹھا دیا گیا۔ سیاست ضرور کریں مگر دہشت گردوں کی حمایت نہ کریں، کہا مجاہدین اور شہیدوں کے حق میں آواز اٹھائیں، طالبان کے حق میں نہیں۔ نشان حیدر میجر شبیر شریف شہید کا آج 54واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر شبیر شریف شہید نے 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کو کاری ضربیں لگائیں۔ میجر نارائن سنگھ کو مقابلے میں ہلاک کیا، متعدد بھارتی حملے ناکام بنائے۔ قربانیاں ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا مضبوط ستون ہیں۔ دشمن کے خلاف بہادری سے مقابلے کرنے پر میجر شبیر شریف شہید کو 1965 کی جنگ میں ستارہ جرأت اور 71 کی جنگ میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں 52ویں اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام اور 28ویں نیشنل کمانڈ کورس کے شرکاء سے ملاقات۔ شرکاء نے عوامی فلاحی اقدامات کا جائزہ پیش کیا۔ گورنر سندھ نے پولیس افسران کی پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا۔ قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کے لیے پولیس کا کردار مضبوط ہے۔ جدید تربیت پولیس فورس کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ سندھ کلچرل ڈے کل منایا جائے گا۔ تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ مختلف شہروں میں بازار سج گئے۔ شہریوں نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ دکانوں پر خریداروں کا غیر معمولی رش، روایتی ملبوسات کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھی ٹوپی اجرک ڈے کو عید کی طرح بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ شمال مغربی ہواؤں کے باعث لاہور میں درآمد شدہ آلودگی میں اضافہ۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو بروقت آگاہی اور اینٹی اسموگز پلان سخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام ادارے 24 گھنٹے فیلڈ میں متحرک۔ فصلوں کی باقیات جلانے کی روک تھام کے لیے ڈرون سرویلنس اور گراؤنڈ ٹیمیں تیز کارروائی کر رہی ہیں۔ ریئل ٹائم ڈیٹا، وارننگ سسٹم اور فوری ریسپانس یونٹس مزید مضبوط۔ غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں۔
ماسک کا استعمال، پانی زیادہ پینا، سانس کی تکلیف پر فوری ہسپتال رجوع کریں۔ کراچی میں موسم خشک، خنک اور دھند آلود، درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ دن کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری تک جانے کا امکان، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 37%، شمال مشرقی ہوائیں 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 8ویں نمبر پر آ گیا۔ فضائی آلودگی 170 ریکارڈ، ہوا میں ذرات کی مقدار 71 پارٹیکولیٹ میٹر اور ہوا غیر صحت بخش ہے۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے نئے اوقات مقرر۔ مرد زائرین کے لیے زیارت کا اوقات شب 2 بجے سے نماز فجر اور دن 11 بجے سے عشاء تک۔ خواتین زائرین کے لیے زیارت فجر کے بعد سے دن 11 بجے اور عشاء کے بعد رات 2 بجے تک۔ ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے بھی نئے اوقات کار کا اعلان۔ جمعہ کے بعد مرد زائرین نماز عشاء تک زیارت کر سکیں گے۔ خواتین جمعہ کے روز فجر کے بعد سے صبح 9 بجے سے زیارت کر سکیں گی۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے کراچی میں سی ویو پر کلائمیٹ واک میں خواتین، مرد، بچوں اور بڑوں نے بھرپور شرکت کی۔ واک کلاک ٹاور سے شروع ہو کر نشان حیدر پارک پر اختتام پذیر ہوئی۔ صوبائی صدر سندھ ڈاکٹر محبوب نوناری نے کہا، کلائمیٹ واک ماحولیاتی تحفظ اور اجتماعی شعور کی علامت ہے۔ مہمان خصوصی نور افشاں بلوچ نے کہا، عوام اور سماجی رہنماؤں کی شرکت ماحولیات کے تحفظ کی سنجیدگی ظاہر کرتی ہے۔ شرکاء نے موقف اپنایا کہ کلائمیٹ چینج کوئی سیاسی موضوع نہیں بلکہ ہمارے شہر اور بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔